الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کے کلاسز کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور ہمارا یہ قرآن کریم سیکھنے کا ایک موقع ہے. ان کلاسز کے ذریعے سے مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سیکھیں اور قرآن کے پیغام کو عام کریں. یہی وہ کلام ہدایت ہے اور یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی. ہم مسلمانوں کا قرآن سے وابستہ ہونا اور اپنی زندگی کے مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل کرنا یہ ایک ہمارا فریضہ اور ایک ذمہ داری ہے. اس لیے جتنا ہمارا قرآن سے اٹیچمنٹ ہوگا، وابستگی ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کلام پاک کو ہمارے اپنے دلوں پر، ہمارے اپنے قلوب پر اس کو کھولیں گے. آج کا جو سورہ ہے سورہ بلد، سیریل کے اعتبار سے 90 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے. بلد، یہاں پر بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، مکہ معظمہ ہے، جیسا کہ سورہ 3 کے اندر بھی اس کا ذکر آیا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بلد امین یعنی امن والے شہر مکہ معظمہ کی قسم کھائی تھی. تو یہ سورہ مکی صورت ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بلد یعنی مکہ معظمہ کے قسم کھا کر کچھ اہم چیزوں کی طرف صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا. چنانچہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں. لا اقسم بهذا البلد. میں گرامر کے حساب سے آپ کو بتاؤں کہ لا کے معنی اصل میں نہیں کیا آتے. عربی کے اندر 2 ورڈ ہے، ایک ہے ما، میم الف زبر ما، اور دوسرا ہے لام الف زبر لا. یہ 2 کے معنی نہیں کیا آتے. یہاں پر جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے. لا زائدہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. جیسے اس صورت کے اندر ہے لا اقسم بهذا البلد کے اندر لا زائد ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. ایسے ہی سورہ قیامہ کے اندر بھی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو اس میں بھی جو لا ہے وہ لا زائدہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. عربی کے اندر بعض مرتبہ کوئی لفظ زائد ہوتا ہے لکھنے کے اعتبار سے، لیکن اس کا معنی اور اس کا میننگ ترجمے کے اندر نہیں ہوتا. تو لا اقسم بهذا البلد، اقسم، اقسم یقسم کے معنی قسم کھانا، بهذا البلد هذا کے معنی یہ. تو بهذا البلد سے مراد یہ شہر، اور یہ شہر سے مراد ہے مکہ مکرمہ. اقسمو کا جو ورڈ ہے یہ گرامر کے حساب سے واحد متکلم ہے، یعنی میں قسم کھاتا ہوں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی، یعنی اس مکہ مکرمہ کی، مکہ معظمہ کی۔ مفسرین نے فرمایا کہ دراصل سارے شہروں کے اندر سب سے زیادہ بابرکت شہر وہ مکہ مکرمہ ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر جب تک آپ مکے میں رہے، یہ مکہ آپ کی وجہ سے اور آپ کے وہاں پر رہنے تک اس خطے کی اور اس سرزمین کی فضیلت اور بھی بڑھتی رہی۔ اور یہ وہ جگہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سے محبت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ ہجرت کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بڑی درد بھری نظر ڈال کر مکے کی طرف کہ اگر میرے قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں اس سرزمین سے کبھی نہ نکلتا۔ تو مکے سے ایک محبت تھی، قلبی وابستگی تھی، اس وجہ سے۔ اور پھر ساری دنیا کے اندر جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھیں تو پوری دنیا کا یہ بالکل بیچوں بیچ خطہ ہے، درمیانی خطہ، جہاں پر کعبہ شریف بیت اللہ قائم ہے۔ اس لیے اس سرزمین کی دنیا کے اور حصوں کے مقابلے کے اندر بڑی جو ہے درجے کے اعتبار سے فضیلت ہے، جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، ایک صدقہ 1,00,000 صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ تو درجے کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ سرزمین دوسرے خطوں اور دوسرے حصوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھا کے فرمایا کہ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پر لا کا ترجمہ میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ لا زائدہ ہے بعض مفسرین کے نزدیک۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، دوسری آیت ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ گرامر کے حساب سے انتا ایک ضمیر ہے، مخاطب کی ضمیر ہے۔ حلن، حلن کے معنی یہاں پر حل یحلو کے ایک تو اترنے کے بھی آتے ہیں، اور یہاں پر حلن کے معنی حلال ہونے کے ہیں۔ پھر اسی بلد امین کا اور اسی مکہ معظمہ کا تذکرہ ہے بہذا البلد، اس شہر کے ذریعے۔ ترجمہ ہوگا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کو اس شہر میں یا آپ کو یہ شہر حلال کر دیا گیا، آپ کو یہ شہر حلال کر دیا گیا۔ انت حل بهذا البلد، بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ انت حل بهذا البلد، آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا انت حل بهذا البلد، آپ اس شہر کے اندر قید ہیں، یعنی آپ اسی شہر کے اندر رہنے والے ہیں۔ تو حل کا ترجمہ بعض کے نزدیک حلال اور بعض کے نزدیک مقیم ہونا، اور حل کا ترجمہ بعض کے نزدیک قید ہونا، مختلف ترجمے ہیں۔ تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کا مفسرین نے اس ذیل میں جو تفسیر بیان کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ شہر، شہر مکہ حلال کر دیا گیا۔ دراصل یہ وہ بلد حرام ہے کہ جہاں پر کسی کو قتل کرنا یا کسی کو مارنا یا کسی کو تکلیف پہنچانا، یہاں تک کہ وہاں کی گھاس وغیرہ بھی نکالنا، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ جب سے یہ شہر بنا اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل احترام بنا دیا، اور اس کو لوگوں کے لیے کسی کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے حرام کر دیا گیا۔ لیکن آپ کی اکیلی ایک تنہا ذات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس شہر مکہ کو حلال کر دیا گیا، یعنی فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
کچھ لمحے ایسے بھی تھے جس پہ آپ نے ابن قتل کو اور کچھ دشمنان اسلام کو آپ نے اسی حرم کے اندر قتل کرنے کا حکم دیا تھا، چونکہ ان کی عداوتیں اور ان کی دشمنیاں بہت زیادہ تھیں۔ تو یہ جو مکہ مکرمہ کے اندر قتال لڑائی جو حلال کی گئی ہے، یہ صرف آپ کے لیے تھی، کسی اور کے لیے نہیں تھی۔ تو اس معنی کے اعتبار سے انت حل بهذا البلد، کہ آپ کو یہ شہر حلال کر دیا گیا، یعنی اب تک کسی کے لیے یہاں پر لڑائی جنگ قتال اور مارنا حلال نہیں تھا، صرف آپ کے لیے یہ چیز حلال کی گئی ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یا اگر اس کا معنی یہ لیں انت حل بهذا البلد، کہ آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں، تو جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ہیں، اور جب یہاں سے آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ کے اندر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اشارہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا، اور پھر یہ مکہ مکرمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلال کر دیا جائے گا، چونکہ یہ صورت مکی صورت ہے، اور جس وقت یہ صورت اتری ہے اس وقت تو مکہ مکرمہ دشمنوں کے قبضے میں تھا، مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا۔ آپ ہجرت فرمائیں، اور پھر سن 10 ہجری کے اندر مکہ معظمہ فتح ہوا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قتال اور جنگ کو حلال کر دیا گیا۔ تو یہ انت حل بهذا البلد، کہ آپ کو یہ شہر یعنی یہ شہر مکہ حلال کر دیا گیا۔ تو تیسری آیت ہے ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں ووالد وما ولد، والد کی، وما ولد اور اولاد کی۔ یہاں پر دو لفظ ذکر ہیں، والد وما ولد۔ وما ولد سے مراد یہ ہے اور جو پیدا ہوئے یعنی اولاد، تو باپ کی قسم اور دوسرا اولاد کی قسم۔ تو والد سے مراد کون ہے، اولاد سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس والد کی قسم کھائی ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور وما ولد اور جو اولاد کا ذکر ہے یعنی اولاد کی جو قسم کھائی ہے، اس سے مراد ہے بنی آدم، یعنی جتنے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے یہ سب اس کے اندر۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ووالد وما ولد، والد سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تم لوگوں کے لیے والد کے درجے میں ہوں، اعلمکم، میں تمہیں سکھلاتا ہوں۔ تو والد سے مراد ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور وما ولد سے مراد ہے آپ کی ساری امت۔ یہ سب کیا ہے، آپ کے روحانی بیٹے ہیں، اور آپ امت کے لیے روحانی باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں باپ کی، وما ولد اور اولاد کی جو ان سے پیدا ہوئی، یعنی محاورتاً اس کا ترجمہ کریں گے تو اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی، وما ولد اور اولاد کی۔ تو تین چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، بلکہ چار چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شہر مکہ کی، اور دوسرا قسم کھائی ہے کہ والد کی، اور تیسرا قسم کھائی ہے اولاد کی۔ یہاں پر اس ذیل کے اندر ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے ہے کہ آپ شہر کی قسم کھائیں، یا آپ انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی قسم کھائیں اور ان کی اولاد بنی آدم کی قسم کھائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہے ان میں سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ مشرف اور قابل جو ہے احترام یہ انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل ہے۔ تو ان مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ قابل تکریم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد کی قسم کھائی ہے۔ لیکن ہم عام انسانوں کے لیے قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ جیسے بہت سے جو ہے عام طور پر اولاد کی قسم، بچوں کی قسم، بیوی کی قسم، ماں باپ کی قسم، یہ جو دنیا بھر کے چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔
اور یہ قسم کھانا غلط ہے، شرعاً صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کبھی واقعی ضرورت ہو اور وہ بھی سخت ضرورت کے موقع پر اگر کسی کی قسم کھائی جا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام سب سے زیادہ معزز ہے، اس لیے قابل تکریم ہونے کی وجہ سے جہاں پر ضرورت محسوس ہو وہاں پر آدمی قسم کھائے۔ ہر جگہ اگر اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے تو بار بار قسمیں کھانا یہ بھی گناہ ہے۔ ووالد وما ولد، تو میں قسم کھاتا ہوں والد کی، وما ولد اور اولاد کی۔ ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت کے اندر اصل چیز کو ذکر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا۔ لقد کے معنی آتے ہیں تحقیق کے، خلقنا، خلقہ کے معنی پیدا کرنا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی کبد، کبد کہتے ہیں مشقت، کبد کہتے ہیں محنت، اور کبد کہتے ہیں تعب، تھکان کو کہتے ہیں، کہ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے مشقت کے اندر ہم نے پیدا کیا؟ یعنی انسان پیدائش سے لے کر آخرت کے سارے مراحل تک اس کے لیے مشقت ہی مشقت ہے۔ انسان دنیا کے اندر آیا تو جب سے آیا وہ محتاج تھا اپنے ماں باپ کا، اور جب بڑا ہوا تو اس کے بعد پھر اس کے لیے بہت سے چیلنجز آئے، بہت سے حالات آئے، اور پھر جب بڑا ہوا تو اس کے لیے اپنے کمانے کے اور تجارتی مشاغل کے، نفع و نقصان کے، اور اس کے اپنی صحت اور بیماری کے، اور اس کے اپنے دنیاوی حالات اور جھمیلوں کے بہت سے جو مسائل ہیں، بہت سی جو مصیبتیں، اور اس کے ساتھ اچھائی اور برائی جو لگی ہوئی ہیں، یہ ہے کبد۔ کہ انسان دنیا کے اندر ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سمجھے کہ میں یہاں پر خوشحال رہوں اور دنیا کے اندر مجھے کوئی تکلیف ہی نہ آئے، اور دنیا کے اندر کسی قسم کے حالات مجھے پیش نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے مشقت کے اندر، تو لہذا لازماً اس کے اوپر امتحان آئیں گے، لازماً اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گے، لازماً اس کے اوپر مشقتیں آئیں گی۔ اس لیے انسان ذہنی طور پر پہلے ہی یہ چیز اپنے لیے طے کر لے کہ حالات اور مشقتیں اور تکالیف اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی حالات اور آزمائش اور امتحان کے اندر یا تو پریشان ہو جائے یا خدا کی ذات سے مایوس ہو جائے۔ یہ دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے ذہنی طور پر آدمی تیار رہے کہ یہ حالات ہیں، اور یہ حالات صرف موت تک نہیں رہیں گے، بلکہ اگر انسان کی زندگی کے اعمال صحیح نہیں ہے تو پھر موت کے بعد بھی اس کے لیے حالات ہیں۔ جیسے قبر کے لیے حالات ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کے لیے حالات ہیں، مشقتیں ہیں، کہ اس کے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے وہ انسان مشقتوں کے اندر رہے گا یہاں تک کہ اللہ کے فیصلے نہ ہو جائے اس کے لیے۔ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم انسانوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی مشقتوں کے ساتھ جڑی ہوئی، دنیا کی زندگی حالات اور امتحانوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ آدمی ہرگز یہ نہ سوچے کہ وہ ہمیشہ خوشحال ہی رہے گا، ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی وجہ سے آزمائیں گے، کبھی غربت کے ذریعے سے، کبھی مالداری کے ذریعے سے، اور کبھی صحت کے ذریعے سے، کبھی بیماری کے ذریعے سے، کبھی اپنوں کے ذریعے سے، کبھی پرائیوں کے ذریعے سے۔ جیسا کہ انبیاء علیہ والسلام جیسے مقدس طبقے کے اوپر حالات آئے، اور سب سے زیادہ مشقتیں انبیاء پہ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، یعنی ان کی اتباع کرنے والا، ان کی پیروی کرنے والا، اس پر بھی آزمائشیں اور امتحان آتے رہیں گے۔ تو آزمائشیں اور امتحان کا آنا یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے، ناکامی کی علامت نہیں ہے، نامرادی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آزمائش اور امتحانوں کے اندر آدمی کا رجوع اللہ کی طرف، رجوع اللہ، آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کی اپنی دعاؤں کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کے اپنے نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کے اپنے صدقے اور خیرات کے اندر اضافہ ہو جائے،
تو یہ آزمائشیں اس کے لیے اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہوں گے۔ لیکن آزمائشوں کے ذریعے سے اگر آدمی نیکیوں سے ہٹ جائے، مسجدوں سے دور ہو جائے اور پھر حالات کا شکار ہو جائے، تو یہ آزمائشیں اس کے لیے نامرادی کا دروازہ ہوں گی۔ تو یہ آیت کا ہم پیغام ذہن میں رکھیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے اندر پیدا کیا۔ تو مشقتیں لگی ہوئی ہیں، ہر آدمی کو اس کی اپنی استطاعت اور اس کے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے اللہ رب العزت آزماتے رہتے ہیں۔ 5ویں آیت ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ گرامر کے حساب سے ایحسب یہ جو ہے حمزہ استفہام ہے۔ حسیب یحسب کے معنی آتے ہیں گمان کرنا، حسیب یحسب کے معنی آتے ہیں سمجھنا۔ ان لن یقدر، قدر یقدر کے معنی آتے ہیں قدرت کے، قابو پانے کے، علیہ اس پر، احد کوئی، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ رکھ سکے گا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھ سکے گا؟ یعنی انسان کبھی مال کی وجہ سے اور کبھی اپنے عہدے اور پوزیشن کی وجہ سے تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور اتنی بڑائی اور اتنا غرور اس کے اندر کبھی آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی زیر نہیں کر سکتا، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور اس وقت میں ہی سب سے بڑا ہوں، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو زبان کے بڑے جملے ہوتے ہیں اور تکبر بھرا جو لہجہ ہوتا ہے اور اس کی اپنی زبان جو بڑائی بولتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں اللہ کہتے ہیں کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا؟ تو سب سے زیادہ قدرت قادر مطلق بادشاہ اللہ تعالیٰ کی۔ آدمی اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے، جتنا مال ملا ہے، جتنے عہدے اور کرسیاں ملے ہیں، یہ اس کے اپنے ذاتی نہیں ہیں، یہ اس کے اپنے عطائی ہیں، یعنی اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں، کوئی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ اگر اس کی اپنی ذاتی ہوتی تو یہ کبھی کی جو ہے نا، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی، کبھی اسے دور نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ عطا کی ہوئی ہے تو ایک وقت تک ساتھ رہے گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ جیسے آدمی دنیا سے رخصت ہوا، مال ختم ہو گیا، یا آدمی جو ہے بڑھاپے کا شکار ہوا، اس کی اپنی طاقت ختم ہو جاتی۔ تو بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ ذاتی ہیں، وہ ذاتی نہیں ہوتی بلکہ عطائی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ایک پیغام دیا کہ آدمی کے اندر تواضع ہونا چاہیے، آدمی کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور یہ سمجھے کہ مجھ پر ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت بڑی قدرت قادر مطلق اللہ کی ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، جیسا چاہے وہ مجھ سے کر سکتا ہے۔ چاہے تو وہ صحت کو بیماری میں بدل دے، بیماری کو صحت میں بدل دے، چاہے تو وہ غریبی کو امیری سے بدل دے، چاہے تو امیری کو وہ غریبی سے بدل دے، چاہے وہ جس حال کے اندر رکھے، وہ اپنی جو ہے قدرت کے اندر بڑا طاقتور بادشاہ ہے۔ تو آدمی کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ تواضع ہو، عاجزی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ دراصل اسی کا جواب ہے کہ زندگی کے اندر کبھی تکبر نہ ہو کسی بھی بنیاد پر، نہ حسن و جمال کی وجہ سے، نہ حسب اور نسب کی وجہ سے، نہ ثروت و دولت کی وجہ سے، نہ ہی اپنی تعلیم اور ڈگری کی وجہ سے، بلکہ ہر چیز کو آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے اور اللہ اپنی قدرت کے اندر قادر مطلق ہیں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، ہرگز اس پر کوئی قابو نہیں رکھتا، کیا وہ سمجھتا ہے؟ اگر یہ ایسا سمجھ ہے اس کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی سمجھ غلط ہے، اس کے اوپر قدرت ہے، قابو ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات عالی کی۔ 6ویں آیت ہے ایحسب، 6ویں آیت ہے یقول اہلکت مالا لبدا۔ اسکرین شیئر کریں۔ یقول اہلکت، یقول وہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت سا مال
ہلاک کر دیا۔ مجاہد بھائی سے گزارش ہے اسکرین تھوڑا سا آگے کریں، 6ویں آیت ہے۔ جی خیر چلیں۔ یقول اہلکت، تو وہ یہ کہتا ہے، قال یقولو کے معنی آتے ہیں کہنا، اور اہلکت، اہلک یہلکو کے معنی آتے ہیں ہلاک کرنا۔ مالن، مال، لبدا، لبد کہتے ہیں بہت سا مال، بہت زیادہ مال۔ یقولو یعنی وہ آدمی جس نے تکبر کی وجہ سے یہ سمجھا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، کسی کا بس اس پہ نہیں چلتا، کوئی اس کے اوپر قابو نہیں پاتا، وہ جو تکبر اور متکبر بھرا جو ہے زبان اور لہجہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اہلکت مال لبدا، میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا، یعنی بہت سا مال میں نے اڑا دیا، یعنی میرے پاس مال کی کوئی کمی نہیں۔ یہ گویا اس کا اپنا تکبر ہے کہ جس نے اپنی دولت کی وجہ سے یہ اتنی جو ہے بڑی زبان اس نے استعمال کی ہے۔ علامہ قرطبی نے اور تقریباً مفسرین نے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ 1 منٹ کے لیے آپ رکیں، تھوڑا سا بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ یہاں پر ذکر کیا کہ ایک عرب کا ایک آدمی تھا ابو الاسد، اس نے اپنی طاقت کا اور اپنی قوت کا اظہار اس طور پر کیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ اگر کوئی اوکازی چمڑا کسی کے پاس ہو، مشہور چمڑا تھا، اور اگر اس کے اوپر وہ قدم رکھ دے، 10 آدمی مل کر بھی اگر اس چمڑے کو کھینچے تو چمڑا پھٹ جائے گا لیکن اس کا قدم ہٹ نہیں سکتا، یعنی اس درجے اس کے اندر طاقت تھی۔ اگر وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے تو چمڑا اس کے نیچے سے ہٹ نہیں سکتا، اگرچہ کے چمڑے کے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ اگر قریش کے اندر یا مکے کے اندر کسی کی عزت ہو سکتی ہے تو وہ میری ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ میں نے حضور سے دشمنی کے اندر، العیاذ باللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت کے اندر میں نے بہت مال خرچ کیا، تو لہذا دشمنی کے اندر جب میں نے مال زیادہ خرچ کیا ہے تو سارے مکے کے اندر عزت میری ہونی چاہیے۔ تو اس کے یہ جملے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، اہلکت مال لبدا، کہ میں نے بہت سا مال یہاں پر خرچ کر دیا، یعنی العیاذ باللہ حضور کی دشمنی کے اندر، عداوت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے، 7ویں آیت ہے، کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ حمزہ استفہام ہے، حسب یحسب کے معنی دیکھنا، حسب یحسب کے معنی گمان کرنا، حسب یحسب کے معنی خیال کرنا، علم یرہ احد، کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنی طاقت ہے، اپنی قوت ہے اور اپنی شان و شوکت ہے اور اپنے پاس سب کچھ ہے، لہذا کوئی جو ہے کسی کا بس اس پہ نہیں چلے گا، کسی کی قابو اس پہ نہیں چلے گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا اس وقت اس خطے اور مکے کا پہلوان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اگر یہ آیت کریمہ کو اس آدمی کے لیے نزول کے اعتبار سے خاص کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ آیت کریمہ عام ہم سب کے لیے، ہم سب یہ خیال کریں کہ آدمی یہ سوچے کہ کوئی ایک ذات ہے، کوئی ایک آنکھ ہے جو برابر دیکھ رہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ جب بھی آدمی جو ہے اس کے قدم گناہوں کی طرف اٹھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کی طرف اٹھے، تو وہ یہ خیال کرے کہ کوئی نہ کوئی ہے اس کو جو دیکھ رہا ہے، تاکہ آدمی گناہوں کے راستے سے، نافرمانی سے بچ جائے۔ تو ایحسب ان لم یرہ احد، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی کسی کی نظر تم پر پڑ رہی ہے، چاہے تم جنگل و بیابان کے اندر ہو، چاہے شہر و دیہات کے اندر ہو، یا
پانی اور خشکی اور تری کے اندر ہو، چاہے جس حال کے اندر بھی ہو، کوئی نہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جب جس آدمی کو اس کا استحضار ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ آدمی اس دیکھنے والے کی استحضار کی وجہ سے پھر اس کی نافرمانی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایحسب ان لم یرہ احد اس آدمی کے لیے بھی ہے اور ہم سب انسانوں کے لیے بھی ہے۔ 8ویں آیت ہے الم نجعل لہ عینین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر انسان کو غرور کس بات پر ہے، تکبر کس بات پر ہے؟ کیا مال کی وجہ سے ہے یا اس کی اپنی طاقت کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی خود غور کر لے کہ آنکھیں کس کی دی ہوئی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دونوں آنکھیں نہیں بنائی؟ جعل یجعل کے معنی آتے ہیں بنانا۔ الم نجعل لہ، کیا ہم نے نہیں بنائی لہو اس کے لیے عینین دونوں آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آنکھوں کا تذکرہ فرمایا اس لیے کہ آنکھیں، مفسرین نے فرمایا کہ پورے جسم انسانی کے اندر یہ وہ ایک عظیم دولت ہے کہ جو بظاہر ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے اندر کی روشنی اور اس کے اندر کی بصارت اللہ خود ڈالتے ہیں، اور اس کو ایسی ہڈیوں کے بیچ کے اندر رکھا گیا تاکہ اس کی جو ہے ہر قسم کی چیزوں سے حفاظت ہو جائے، اور اس کے اوپر ایک پلک، اور اس کے پلک کو پھر بال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آراستہ کیا تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے، دھول سے ڈسٹ سے وہ بچ سکے، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ انسان سیاہ اور سفید کو، کالے اور گورے کو پہچان سکے۔ تو یہ دو آنکھیں ایسی ہیں جس سے آدمی دنیا بھر کی قدرت کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اور آنکھوں کی نعمت کا اندازہ اس سے ہوگا جو بالکل نابینا ہوتا ہے، جس کو جو ہے آنکھیں نہیں ہوتی، اس سے پوچھیں کہ دنیا ساری کی ساری سیاہ کالی ہو چکی ہے اس کی نگاہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو اہم چیزوں کا ذکر فرمائے کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اور زبان اور ہونٹ بنائے۔ زبان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اس لیے کہ دل دماغ کے اندر جتنے خیالات ابھرتے ہیں اور جتنے جو ہے چیزیں دل دماغ کے اندر آتی ہیں، ان سب کا ترجمان اور ان سب کا ریپریزنٹیشن جو ہوتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور پھر زبان اکیلی نہیں بولتی، بلکہ زبان کے بولنے کے اندر سب سے زیادہ جو اس کے ہیلپ اور معاون ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے ہونٹ ہوتے ہیں، شفتین۔ شفتن کے معنی ہونٹ کے آتے ہیں، اور شفتین دو ہونٹ، یعنی کوئی بھی جو لفظ ہے وہ لفظ زبان سے تو آواز کی شکل میں نکلتا ہے اور ہونٹ کے ذریعے سے اس کی شکل مکمل ہوتی ہے۔ تو گویا آدمی کے دل دماغ کے خیالات کو زبان اور ہونٹ ہوتے ہیں جو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، گویا اس کے دل کے ترجمان ہوتے ہیں زبان اور ہونٹ۔ تو اس لیے اللہ نے زبان اور ہونٹ کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی بھی لفظ کا تلفظ جو ہوگا، اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ ہونٹوں کے ذریعے سے ہوتی ہے اور زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر 10ویں آیت ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ہدا یہدی کے معنی آتے ہیں ہدایت دینا، ہدا یہدی کے معنی آتے ہیں رہبری کرنا، اور ہم نے ان کی رہبری کی النجدین دو راستوں کی۔ نجدن کے معنی آتے ہیں کوئی بلند جگہ، نجدن کے معنی بلند جگہ، مکان مرتفع، کوئی اونچی جگہ کو نجد کہتے ہیں۔ تو نجدین دو اونچی جگہ، اس سے مراد ہے ایک خیر کا راستہ اور ایک شر کا راستہ۔ تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کی رہبری کی ہے دو راستوں کی طرف۔ تو گویا دو راستے کون سے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نیکی کا راستہ ایک ہے اور برائی کا راستہ ایک ہے۔ اور ایسے ہی اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دو راستے بتائے ہیں۔ دو راستے کون سے ہیں؟ یا تو آدمی شکر گزار بنے یا تو آدمی ناشکرہ بنے۔ شکر گزار بنے گا، نعمت کے اندر ترقی ہوگی، دل کو سکون اور راحت ملے گا، اور آدمی نعمت کے ذریعے سے لطف اندوز ہوگا۔ ناشکری کرے گا، نعمت بھی چھنے گی اور آدمی تکلیف اور مصیبت اور رنج کے اندر رہے گا۔ تو دو راستے ہیں، تو دو راستوں سے مراد ہدایت اور ضلالت، دو راستوں سے مراد شکر گزاری اور ناشکری، دو راستوں سے مراد خیر اور شر۔ یہ دو راستے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے
ہم انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اب آدمی اپنی جو ہے عقل کے ذریعے سے، اپنی فطرت کے ذریعے سے اب اس کو، یا انبیاء علیہ والسلام کے بتلائے ہوئے تعلیمات کے ذریعے سے آدمی چوز کرے کہ آیا خیر کو اختیار کرنا ہے یا شر کو، شکر گزاری لینا ہے یا ناشکری، ہدایت پہ چلنا ہے یا ضلالت و گمراہی پہ چلنا ہے۔ تو دو راستے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے کھول دیے، اور جو آدمی جو راستہ اختیار کرے گا اس کی منزل اس کو ملے گی۔ تو یہاں تک آج انشاءاللہ ہماری کلاس کا حصہ ہے، پھر اگلی کلاس کے اندر باقی صورت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو آج کی کلاس کا میں مختصراً خلاصہ بیان کر دوں کہ یہ جو صورت ہے سورہ بلد، یہ مکی صورت ہے، اور بلد سے مراد مکہ معظمہ ہے، سارے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر بلد امین، بلد مبارک اور مکہ معظمہ کی قسم کھائی، اور ساتھ میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز تھا کہ اس شہر مکہ کو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا، یعنی اب تک کسی نبی کے لیے، کسی قوم اور امت کے لیے یہ قتال اور قتل کے لیے حلال نہیں تھا، یہ صرف اور صرف آپ کے لیے تھا، یہ ایک آپ کا اعزاز۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والد کی اور ولد کی، یعنی باپ اور بیٹے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی پوری نسل، یا اس سے مراد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ تو ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس اہم چیز کو ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو محنت کے اندر پیدا کیا، گویا انسان محنت ہی کرے گا اور مشقت ہی کرے گا، تو اس کی اپنی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک اس کی محنت بھری زندگی ہے، مشقت بھری زندگی ہے۔ اور اس کے ساتھ علماء نے یہ پیغام بھی دیا، مفسرین نے، کہ آدمی کو دو روٹی کے لیے کچھ کمانا پڑتا ہے، آدمی کو محنت اور مشقت کے ذریعے سے ہی ترقی کرنا پڑتا ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ کوئی محنت اور مشقت نہ ہو، اس کو ترقی مل جائے، عروج پہ پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو محنت اور مشقت کے اندر حالات، آزمائشیں، یہ اس کے لیے ترقی کا زینہ ہوتی ہیں۔ اور پھر 5ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ کسی کا اس پر بس نہیں چلتا، بلکہ انسان اپنے آپ کو عاجز اور متواضع اور انکساری کے ساتھ جینے والا سمجھے، تاکہ اس کے سامنے قادر مطلق احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو ہر طریقے سے قدرت حاصل ہے۔ اور 6ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی متکبر آدمی کا ذکر فرمایا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے بہت سارا مال اڑا دیا، خرچ کر دیا۔ تو اس کا مال خرچ کرنا دکھلاوے کے لیے ہو، ریا کے لیے ہو، یا اسلام دشمنی کے اندر ہو، تو یہ کوئی جو ہے فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اسی آیت کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے، علامہ آلوسی نے، کہ آدمی جو مال خرچ کرے گا وہ مال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر وہ مال حلال جگہ خرچ ہوگا تو حساب ہے، اگر حرام جگہ خرچ ہوگا تو وہ مال کا جو ہے اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اور پھر 7ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو ذکر فرمایا کہ کوئی ایک ذات ہے، کوئی ایک آنکھ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جو انسانوں کو ہر لمحے ہر آن دیکھ رہی ہے، اور آدمی اگر اس کا استحضار کرے گا تو اس کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا کہ نعمتوں کے اندر آنکھ ہے، نعمتوں کے اندر زبان اور ہونٹ ہے، یہ وہ جسم انسانی کے اندر سب سے زیادہ معزز اعضاء ہیں، جس کے ذریعے سے انسان کچھ دیکھ سکتا ہے، کچھ بول سکتا ہے، کچھ اپنی جو ہے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ ان نعمتوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے 2 راستے رکھے ہیں، اور وہ 2 راستے ہیں خیر و شر کے، ضلالت اور ہدایت کے، شکری اور ناشکری کے، کہ جس راستے کو بھی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اسباب دیں گے، اور پھر وہ اس منزل تک پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے خیر اور شکر گزاری کا اور ہدایت کا راستہ اللہ ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور اسی پر استقامت کے ساتھ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔